والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مطرف بن عبداللہ الشخیر. عبداللہ بن شخیر صحابی ہیں اور مطرف رحمہ اللہ ان کے بیٹے تابعی ہیں. مشہور ائمہ میں سے ہیں، تابعین میں سے، زاہد ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں. ان کی سیرت میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تقریباً 30 کے قریب جمع ہوا کرتے تھے ایک جگہ پر. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ پیچھے رہ گئے، باقی سب پہلے آ چکے تھے اور وہ ویسے بھی سب میں کم عمر تھے، مطرف رحمہ اللہ. تو جب وہ پہنچے تو ان کے ساتھیوں نے کچھ لوحے، تختیاں یا بینرز بنائے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے، جس پر لکھا ہوا تھا قرآن ہمارا امام ہے، اسلام ہمارا دین ہے، جہاد ہمارا راستہ ہے. اس طرح کے اچھے اچھے جملے لکھے ہوئے تھے. تو جب مطرف رحمہ اللہ پہنچے تو وہ ایک ایک کے سامنے لے کر آ رہے تھے کہ آپ ان کا عہد کرتے ہیں؟ سب نے کہا بالکل. حلف کی طرح، حلف برداری جیسے ہوتی ہے، سب نے، کسی کو جرأت نہیں ہوئی انکار کرنے کی. جیسے آپ کے سامنے کوئی لے، آپ مانتے ہیں الجہاد سبیلنا سبیلنا سبیلنا، الجہاد الجہاد. جب نعرہ لگوایا جائے اور آپ بھی خاموش نہیں رہیں گے، آپ بھی کہیں گے کہیں منافق نہ ہو جاؤں، میں بھی کہوں گا الجہاد الجہاد. مطرف نے کہا لا لا. جب ان کے سامنے آئے یہ نعرے، انہوں نے کہا نہیں. سب غصے ہو گئے، دیکھو اس کو. تو کچھ لوگوں نے کہا بھائی تھوڑا تحمل کرو، اس سے پوچھے تو صحیح اس کو کیا ہو گیا آج. مطرف رحمہ اللہ نے جواب دیا میرا عہد اللہ کے ساتھ ہو چکا ہے. اللہ کا فرمان ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. اس میں جتنے بھی احکامات ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سب آ گئے کہ ہم نے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ ہم تیری اور تیرے ایک ایک حکم کو مانیں گے. جس کی ماننے کی کہے گا اللہ اور اس کا رسول، اس کی مانیں گے. اب کوئی اور اٹھ کر آ جائے، ہمیں نئے سرے سے عہد ہم سے لینا شروع کر دے، امیر بن جائے، میری اطاعت کرو. مطرف رحمہ اللہ نے اس کی جڑ ہی نکال دی، اس مسئلے کی صاف واضح کر دیا کہ ہم جو بھی دین پر چلتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ عہد ہے اور اللہ کا حکم ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. اللہ کا عہد پورا کرو. ہم تو اس میں لگے ہوئے ہیں، اب تم نئے آ گئے ہو. اللہ نے کہا والدین کی اطاعت کرو، ہم وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے بیوی پر خامند کی اطاعت فرض کی ہے تو بیوی خامند کی اطاعت کرتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کے، دین سمجھ کے، ہمارا دین ہے. مسلمانوں پر ان کے حکمرانوں کی اطاعت فرض کی گئی ہے. ہم اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرتے ہیں، ایک سسٹم میں رہتے ہیں، یہ ہمارا دین ہے. اب ایک اور بندہ آ جائے بیچ میں، ایک نہیں اب تو 200 جماعتیں ہیں، ہر جماعت اپنا ہی ایک دین، اپنے بات ایک ہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ہی کہتے ہیں، لیکن ایک نئے پیٹرن میں. آؤ اللہ کی مانو، آؤ رسول کی مانو، آؤ یعنی ہمارے پلیٹ فارم پر آ کر پھر مانو. مطرف بن عبداللہ بن شخیر رحمہ اللہ نے اس پلیٹ فارم کو اٹھا کے یوں پھینک دیا جیسے مسلح اٹھا کر پھینکا جاتا ہے. ہمیں سمجھا دیا. علماء نے لکھا ہے
میں نے یہ چیز بعض علماء کے دروس میں سنی کہ یہ وہ پہلی جماعت تھی، تنظیم تھی جو بن رہی تھی اچھے جذبے کے ساتھ، تو ایک سمجھدار شخص نے اس کی جڑ کاٹ دی کہ تنظیم مسلمانوں کی کیا ہوتی. تنظیم کا معنی ہے نظم و ضبط، زندگی گزارنے کا ایک نظم و ضبط جو اسلام نے دیا ہے. ہم تو اس کے پابند ہیں، اور ہم 4 بندے اکٹھے ہو جائیں وہ ایک نظم و ضبط بنا لیں. ان میں کوئی نبی آیا ہے جو ہمیں نظم و ضبط بنا کر دے رہا ہے؟ یا تو نبی آیا ہو، اور وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. شریعت یہ نظم و ضبط جو اس شریعت نے دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اطاع الامیر فقد اطاعنی ومن من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری مان لی اس نے حقیقت میں اللہ کی مان لی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے حقیقت میں اللہ کی نافرمانی کی. ومن یطع الامیر فقد اطاعنی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں میری مان لی. امیر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید کا آغاز کیا اللہ کے حکم سے، اس وقت پوری قوم عرب شرک میں مبتلا تھی. دوسری بات، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو اس دور حاضر کے مجدد ہیں، ائمہ سنت میں سے ہیں، انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی جس میں ہے مسائل الجاہلیہ التي خالفها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التي خالف فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المشرکین، وہ مسائل جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی مخالفت کی. پہلی چیز تھی شرک، اللہ کے ساتھ شرک، تو اللہ کے نبی نے توحید سکھائی. اس کے فوراً بعد امام رحمہ اللہ نے جو چیز ذکر کی، فرمایا کہ وہ تھی اطاعت ولی الامر، حکمران کی اطاعت. مشرکین کا یہ نظریہ تھا کہ ایک حکمران کے متحد ہو کر زندگی بسر کرنا اس سے بڑی کوئی ذلت اور عار نہیں ہے. اسی لیے وہ جنگلیوں کی طرح، جنگلی جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے. ہر قبیلہ اپنے قبیلے کے اندر محدود تھا. پوری تاریخ ڈھونڈ لیں عربوں کی، ایک حاکم نہیں ملے گا آپ کو عربوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. تو یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ ایک حاکم کی متحد زندگی بسر کرو نظم و ضبط کے ساتھ، اور نظم و ضبط وہ کیا ہے؟ اسلام ہے. تو جب عرب لوگوں کی یہ تربیت میں تھی کہ کسی کی نہیں ماننی، کوئی حکمران نہیں، اپنا قبیلے کا سردار ہے بس. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہی عرب، تو اللہ کے رسول کی مانی انہوں نے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنائے، وزراء بنائے، تو اب صحابہ کے دل میں اشکال پیدا ہوا کہ ان کی کیسے مانیں. وہ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی تو نہیں مان سکتے ہم. وہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں تربیت کی. فرمایا جس طرح میری مانی حقیقت میں اللہ کی مانی، اور اسی طرح جس نے میرے بنائے ہوئے گورنر یا امیر کی مانی اس نے حقیقت میں میری مان لی. اور پھر فرمایا وَمَن يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، جس نے امیر کی نافرمانی کی حقیقت میں اس نے میری نافرمانی کی. وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، امام یعنی حکمران ڈھال ہے، یقاتل من ورائہ، اس کی قیادت میں جہاد ہوتا ہے، قتال ہوتا ہے دشمنوں سے.
وَيُتَّقَى بِهِ، اور اسی کے ذریعے سے دفاع کیا جاتا ہے۔ یہ جو ایک فلسفہ بنا لیا ہے کہ اقدامی جہاد میں تو امیر کی اطاعت ضروری ہے، اور دفاعی جہاد میں ہم اپنی جماعت بنا کر بھی لڑ سکتے ہیں، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور مجھے پرانی کتابوں میں سے جو پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان کے علماء کی چھپی ایک کتاب ہاتھ لگی، حکیم صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ کی، 1946 میں چھپی تھی، اور اس دور میں صرف ایک ہی شخص تھا جو پورے ملک میں یہ تنظیم سازی کا ڈھنڈورا پیٹ رہا تھا، جہاد کے نام پر، اطاعت امیر کے نام پر، مولانا مودودی۔ تو وہ سیالکوٹ میں آیا ہوا تھا کسی مسجد میں، اور اس کو لے کر کندھوں پر لے کر پھرنے والے بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے، جنہوں نے ہندوستان میں پورے میں اس کو پھیلایا ہے، اور آج بھی۔ تو حکیم صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ ائمہ اہل حدیث میں سے ہیں، پاک و ہند کے ائمہ میں سے ہیں۔ وہ اس مسجد میں جا پہنچے جہاں وہ آیا ہوا تھا، اور ان سے چند سوالات کیے کہ آپ نے جو اپنے آپ کو امیر بنایا ہے اور سب کو دعوت دے رہے ہیں، علماء کو بھی، عوام کو بھی، بچے بوڑھے سب کو، اور آیتیں اور حدیثیں پڑھ رہے ہیں، پہلے آپ اپنی حیثیت بتا دیں کہ آپ کی ایک مصلی کا امام ہوتا ہے، اتنی بھی حیثیت ہے، یا آپ کی وہ حیثیت ہے جو میدان جنگ میں ایک امیر کی ہوتی ہے؟ کون سے امیر کی حیثیت سے آپ دعوت دے رہے ہیں جو شریعت میں امیر ذکر ہوئے ہیں؟ اور یہی حدیث پڑھی سب سے پہلے، پورا مناظرہ میں نے پڑھا ہے، شیخ رحمہ اللہ نے صرف ایک حدیث پڑھی تھی، اس کے سامنے وہ اس طرح گھومتا رہا جیسے چڑیاں گھومتی ہیں سانپ کے آگے، کہ امیر جو ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے بتایا، وہ ڈھال ہوتا ہے، اس کی قیادت میں دشمنوں سے لڑا جاتا ہے، اور اسی کی قیادت میں اسی کے ذریعے دشمنوں سے اپنا دفاع کیا جاتا ہے۔ دفاعی جنگ ہو یا اقدامی جنگ ہو، دونوں ہی میں قیادت اس کی ہوتی ہے۔ بہرحال وہ ادھر ادھر کی باتوں سے اس نے ٹائم پاس کیا اور جان چھڑائی اور گیا، جواب نہیں دے سکا۔ دوسری بات کی شیخ رحمہ اللہ نے کہ پورے ہندوستان میں اس وقت 3 جماعتیں تھیں صرف، ایک غربا کا نام لیا، ان کے امیر کا نام، ایک مودودی کو کہا، ایک تم ہو، ایک دیوبندیوں کی کوئی جماعت تھی احرار کے نام سے، یہ تم 3 ہو اس وقت۔ یہ ہمیں پاکستان بننے سے 1 سال پہلے کے شواہد مل رہے ہیں علماء کے زبانی کہ یہاں جماعتیں نہیں ہوتی تھی، انگریز کے آنے کے بعد جماعتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ انگریز کے آنے سے پہلے ایک جماعت بدعتیوں کو بھی دکھا نہیں سکتے آپ، اس طریقے سے امیر کی اطاعت، امیر، اور ہاں خفیہ شروع سے ہے، خلافتوں کے دور سے خفیہ لوگوں نے کام کیے ہیں اس طرح کے، اور وہ باطنی فرقوں نے ہمیشہ کیے ہیں، شیعہ نے، خوارج نے، روافض نے خفیہ اپنے امیر بنا رکھے تھے، جو ہی کسی کی رپورٹ مل جاتی تھی ان کو پکڑ کے اسی وقت ختم کر دیا جاتا تھا۔ آج کیونکہ ویسے تو جمہوریت کفر ہے، لیکن جمہوریت کا فائدہ سب یہ اسلامی تنظیمیں ہی اٹھاتی ہیں، کیونکہ اس دور میں ہر کسی کو رجسٹرڈ کر لیا جاتا ہے۔ آپ بھی ایک کرسی لے لیں، ایک چھوٹا کمرہ بنا لیں، ایک سیکرٹری بنا لیں، ایک مہر ہو، بس آپ کی بھی جماعت تیار، رجسٹرڈ، نام جو مرضی رکھ لیں، چاہے سعیر جہنم کا نام رکھ لیں، وہ بھی رجسٹرڈ ہو جائے گا۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا اس وقت 3 موجود ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انہوں نے اس لیے فرمایا کہ تم تینوں میں سے ہر شخص یہی کہتا ہے میں شرعی امیر ہوں، میری اطاعت کی جائے، تو ایسی صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر ایک کی موجودگی میں دوسرا لوگوں کو بلائے اپنی طرف تو اس کو قتل کر دو،
تو اب آپ لوگ فیصلہ کر لو، اب تینوں میں سے کون واجب القتل ہے؟ جو بچے گا پھر اس کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ مشکات شریف میں ہے کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے ہوئے، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، فتنے دلوں پر اس طرح آئیں گے جس طرح چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں نا، ایک ایک کر کے، ایک پورا، کوئی دل کی جگہ خالی نہیں چھوڑیں گے، ضرور پیش ہوں گے، کوئی بندہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ گمراہی، فسق و فجور، ضلالت، شبہات، ہر قسم کے فتنے، ان کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑے گا۔ لیکن فرمایا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، جس دل میں بھی ان فتنوں میں سے کسی بھی فتنے کی محبت یا رغبت آ گئی یا اس کی طرف تھوڑا سا مائل ہو گیا، نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، اس دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، لگا دیا جاتا ہے۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، اور جس دل نے بھی ان فتنوں کا انکار کر دیا، انکار سے مراد رد کر دیا، دل سے، زبان سے، عملی طور پر قبول نہیں کیا، نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، اس دل میں سفید نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے ہی رد اور قبول کیا جائے گا یا کوئی پیمانہ ہے ہمارے پاس رد اور قبول کرنے کا؟ کوئی بھی بندہ بات کرے ہم سے کہے نہیں بس تو فتنہ ہے؟ کتاب و سنت پیمانہ ہے، کتاب و سنت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حالات بتائے اور اس کا حل بھی بتایا ہے۔ کتاب و سنت پیمانہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یصیر علی قلبین، حتی کہ دو دل ہو جائیں گے، یعنی لوگ دو دلوں والے ہو جائیں گے، یا سیاہ دل والے یا سفید دل والے۔ ابیض مثل الصفا، ایک گروہ ایسا ہوگا جس کا دل بالکل سفید، اس پتھر کی طرح جو بڑا چکنا ہوتا ہے، جہاں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے، مٹی پھینکو وہ بھی نیچے چلی جاتی ہے، اتنا چکنا ہوتا ہے۔ فلا تضرہ فتنۃ، یعنی یہ سفید نقطے والے جو لوگ فتنے کو قبول نہیں کرتے، رد کر دیتے ہیں، وہ لوگ ایک طرف، ان کا دل اس پتھر کی طرح ہو جائے گا، سفید پتھر کی طرح جو بہت ہی چکنا، جس پر کوئی داغ لگ نہیں سکتا۔ فلا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین باقی ہے اس وقت تک کوئی بھی فتنہ، چھوٹا ہو یا بڑا، اس دل کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، گمراہ نہیں کر سکتا اس کو کوئی فتنہ۔ بنیاد کیا ہے؟ اصل چیز کیا ہے؟ کہ رد کرنا، فتنے کو رد کرنا۔ یہ نہیں کہ اپنے دل کو عجائب گھر بنا لیا جائے، جو بھی چیز آئے رکھ لو، جو بھی چیز آئے اس کو سجا لو۔ کتاب و سنت، بس اس کی تعلیمات، جس طرح میں نے شروع میں مطرف رحمہ اللہ کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا، ہمارے جیسا ہوتا ہم تو ڈر جاتے اور کانوں کو ہاتھ لگاتے کہ کیسے ہم اس نعرے کو روک دیں، یہ تو نعرہ اچھا نعرہ ہے، نعرہ تکبیر اچھا نعرہ ہے، میرا امیر تیرا امیر، یہ بھی بڑا پیارا نعرہ ہے، کیونکہ امیر کی اطاعت تو ضروری ہے۔ ہم تو گناہ سمجھتے ہیں، ایسے فتنوں کو رد کرنا گناہ سمجھتے ہیں۔ دوسرا گروہ، میں یہ حدیث مکمل کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ دوسرا گروہ ہے، فرمایا والآخر اسود مربادا کالکوز مجخیہ، سیاہ دل والا گروہ، مربادن، الٹا پڑا ہے، ٹیڑھا پڑا ہے، جس میں کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، کالکوز مجخیہ، اس پیالے کی طرح
جو الٹا پڑا ہے. مرباط خالص سیاہ نہیں ہے، جیسے راکھ ہوتی ہے، بدنما رنگ ہوتا ہے راکھ کا، نہ خالص سیاہی ہے اس میں، راکھ کی طرح ہے. خالص سیاہ بھی ہو تو وہ خوبصورتی آ جاتی ہے سیاہی میں بھی، نہ وہ سیاہ ہے نہ وہ سفید ہے، راکھ کی طرح ہے، بدنما ہے. اور الٹا پیالے کی طرح ہے وہ دل، رنگ اس کا راکھ کی طرح ہے اور الٹے پیالے کی طرح ہے کہ جو چیز بھی ڈال لو باہر آ جاتی ہے، حق کو قبول ہی نہیں کرتا. اس کی تفسیر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، نہ تو کسی معروف کو جانتا ہے، مطلب کہ یہ شرعی بات ہے یا نہیں، کتاب و سنت کے مطابق یہ صحیح ہے یا نہیں، نہ تو اس کی پہچان ہے، ولا ينکر منکرا، اور نہ وہ کسی غیر شرعی چیز کو رد کر پاتا ہے. اس قدر گمراہ ہو جاتا ہے، نہ اس کو پتہ چلتا ہے یہ سنت ہے یا، اور نہ پتہ چلتا ہے یہ بدعت ہے. سنت کا پتہ چلے گا تو قبول کرے گا، بدعت کا پتہ چلے گا، فتنے کا پتہ چلے گا تو رد کرے گا. اس میں سے یہ مادہ ہی ختم ہو گیا ہے، اتنا گمراہ ہو گیا. جو بھی دعوت آتی ہے قبول کرتا ہے، جو بھی نعرہ سنتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ دل سیاہ ہو گیا ہے. گمراہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی کوئی فرق نہیں چھوڑا نور اور اندھیرے میں، روشنی اور اندھیرے میں. یہ جرم ہے. دیکھیں جرم کتنا بڑا ہے کہ ہمارے اندر یہ بیماری یہ پھیلتی جا رہی ہے، یہ وبا بنتی جا رہی ہے کہ نہ کسی کو غلط نہیں کہو، غلط کو غلط نہیں کہو، یہ ماحول نہیں ہے، تمہیں طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا. یعنی ایک آدمی سنت بیان کر رہا ہے، اس سے الرجی ہوتی ہے. ہمیں سنت بیان سے الرجی ہوتی ہے، کیونکہ اہل بدعت ناراض ہو رہے ہیں. لوگ جا رہے ہیں مسجد میں آدھے ہو گئے، تو مسجد تمہاری دکان ہے کہ جو اگر آدھے ہو گئے تو تمہیں کیا، جانے دو. تمہاری ذمہ داری ہے ممبر پہ بیٹھ کر نبی کی سنت بیان کرو، اور جو بدعت ہے اس کا رد کرو، تاکہ بیچاروں کو پتہ چلے وہ تو یہ سننے آئے ہیں. دکان ہے نا، اس لیے پریشانی ہوتی ہے کہ لوگ نہ چلے جائیں. اگر دعوت اللہ ہوتی تو پھر کسی کی پریشانی، چاہے ایک بندہ رہ جائے، میں تو سنت بیان کروں گا، آپ بیٹھے رہیں. یہ کام ہے اہل سنت کا، اہل الحدیث کا. اب مساجد میں یہ سیاست آ چکی ہے، انتظامیہ کے پاس یہ سسٹم آ چکا ہے کہ شیخ صاحب کو پہلے پرچی پکڑا دو کہ کسی غلط کو غلط نہیں کہنا، اور سنت بھی اس طریقے سے بیان کرنا کہ اہل بدعت کو تکلیف نہ ہو. یعنی ایک میں مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، کیونکہ اس بات پر سب کا اتفاق ہو چکا ہے. یہ جو افکار ہیں ٹی ٹی پی اور داعش کے، خوارج کے، اس کی وحشیت پر اب کس کو انکار ہے؟ اس کا رد سنتے ہوئے سب خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ وہ بھی ہوتے ہیں جن کو سنت کے سننے سے الرجی ہوتی ہے، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ یہی تو ہم کہتے ہیں، اس سے پہلے کہ ایک اور نیا فتنہ کوئی عروج پکڑ جائے تو بدعت کو اسی وقت روکو جب وہ نکلتی ہے. یہ کوئی ایک دم تھوڑے، یہ خارجیت کا فتنہ ایک دم تھوڑا پکا ہے. ہم نے ہمارے سکوت کی وجہ سے ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو چکا ہے، کیونکہ آپ نے غلط کو غلط نہیں کہا، آپ نے حق نہیں بیان کیا، آپ نے جہاد کا مسئلہ نہیں بیان کیا اصل میں. کیونکہ اگر جہاد، شرعی جہاد، سنی جہاد یہاں بیٹھ کر بیان کروں گا تو اس مسجد کے پتہ نہیں کتنے ستون گر جائیں گے اور چھت سے پنکھے بھی گریں گے، نمازی زخمی بھی ہوں گے. تو شرعی جہاد بیان نہیں کیا، سنت نہیں بیان کی، تو بدعت پھیلتی چلی گئی، اور اب وہ بدعت سنت ہو گئی ہے اور سنت بدعت ہو گئی ہے. یہ جرم کس کا ہے؟ یہ مساجد کی انتظامیہ کا ہے، جنہوں نے لگام ڈالی ہے علماء کو. علماء کو تو ہم اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ان کے ہاتھ میں ممبر نہیں ہے، ممبر تو
کسی اور کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں جن کو الف بے نہیں آتی. وہ جی چاہیں باہر کر دیں گے شیخ صاحب کو. بہرحال شیخ صاحب کی بھی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ جو تمہیں علم دیا تھا وہ تم نے بیان کرنا تھا. لوگ سنت سمجھ کے بدعت کے پیچھے جا رہے ہیں اور تمہارے سکوت نے بدعت کو سنت بنا دیا ہے. اور آج جب اس بدعت کا رد کیا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں سنت کا رد ہو رہا ہے. اور یہ فتنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اور یہی حل ہے. دیکھیں عام آدمی کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا کہ رد کرو، فتنے کو قبول نہ کرو، بدعت کو قبول نہ کرو، چاہے وہ بول کر کوئی غلط نظریہ ہے. جب آپ قبول نہیں کریں گے کسی بدعت کو، فتنے کو، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو روشن کر دے گا، چمکا دے گا، اور ایسی گارنٹی مل جائے گی قیامت تک آپ کے دل کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کا دل سیاہ ہو جائے گا. پھر شریعت میں اور غیر شریعت میں، سنت میں اور بدعت میں فرق پتہ ہی نہیں چلے گا. جب فرق نہیں کر پائیں گے تو پھر فتنے سے کیسے بچ پائیں گے؟ تو یہی بات فرمائی ان لوگوں کے بارے میں جو ہر فتنے کو قبول کرتے ہیں. رد کرنے سے تکلیف ہوتی. کسی فتنے کا رد کرو یہاں بیٹھ کر، تکلیف. جیسے شرعی رقیہ کرو، کچھ صورتیں پڑھو تو جس کو جادو ہوا ہوتا ہے یا جن کا اثر ہوتا ہے وہ خود بخود وہاں تڑپنے لگ جاتے ہیں. یہاں سنت بیان کرو، جس کے مرض ہوتا ہے وہ اندر وہیں بڑ بڑ کر کے باہر نکلتا ہے، یا وہاں باہر جا کر بڑ بڑ کرتا ہے. شفا ہے نا، قرآن اور حدیث شفا ہے، اور ہمارے اندر امراض آ چکے ہیں. شفا تو یہ معالج علماء کرام ہیں. وہ جب صحیح دوا پیش نہیں کریں گے، خالص دوا، تو علاج کیسے ہوگا؟ ورنہ مریض بڑھتے چلے جائیں گے، اور وہ ہو گیا ہے، مریض بڑھ چکے ہیں. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. بس کیا مسلک رہ جاتا ہے اس بندے کا؟ دین کیا ہے اب اس کا؟ جس کا دل سیاہ ہو چکا ہے فتنوں کو قبول کرنے کی وجہ سے، رد نہ کرنے کی وجہ سے، جو اس کے گمراہ کن افکار اس کو ملے ہیں، بس اس کے نزدیک وہی دین ہے، وہی جہاد ہے، وہی نبیوں کی دعوت ہے. افکار الا ما اشرب من هواه. افکار اور بدعات اور شبہات دیکھنے میں تندرست صحت مند اہل حدیث ہے، دیکھنے میں کڑک آمین نکلتی ہے منہ سے، ساتھ والے کے کان بج جاتے ہیں، لیکن سر سے لے کر پاؤں تک گل سڑ چکا ہے بدعتی افکار. علماء کے موقف کو جانتا ہی نہیں ہے، سنت کا اور بدعت کو میں فرق ہی نہیں کرنا جانتا. بس اس کو یہ پتا ہے حنفی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کا مطلب بہت بڑا سنی ہے ماشاءاللہ. حنفی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اس لیے بہت بڑا یہ اہل حدیث ہے. احمد بن حنبل سے بھی بڑا ہے، ائمہ کرام سے بھی بڑا ہے. یہ سارے امراض آئے کہاں سے ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بری احادیث. ایک حدیث سنائی ہے. فتنے آئیں گے، آپ نہیں روک سکتے. فتنے ایک سنت ہے، باقی ایک راستہ ہے صراط مستقیم، اور ہزاروں راستے ہیں فتنوں کے. جب ایسے ماحول میں رہ رہا ہے تو ضروری ہے کہ سنت اور بدعت کا فرق کرنا پہلے ہے. یہ تو ایک تمہید تھی. جو آگے موضوع ہے وہ بڑا طویل ہے، اگر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ آپ سے مزید بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.